گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے شب خیزی کے حوالے سے. میں بہت سے ایسے عاملین کو جانتا ہوں, میں نے ورڈ مینشن کیا عاملین, اور پھر ایسے علماء خطبہ بھی ہیں جو کہتے ہیں رات کو دیر تک ہم جاگتے ہیں, محافل ہوتی ہیں مفتی صاحب, محافل تو اچھی ہوتی ہیں, اب وہ رات جاگتے بھی ہیں, اب ان کا معمول بھی بن گیا ہے. بہت سے عاملین کہتے ہیں رات کو چلہ ہم کاٹتے ہیں, رات کو سارے ہم وظائف پڑھتے ہیں اور عبادتیں ہوتی ہیں اور ذکر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم صبح سوتے ہیں اور فجر کے بعد سوتے ہیں تو ظہر کی نماز میں اٹھتے ہیں. اور مجھے ایک اتفاق بھی ہوا, میں تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا, میں نے بھی ایک دن وہاں ایسی گزار دیا جو ظاہر غیر دانستہ تھا اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھا. تو اس پہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہوتے ہیں جہاں احادیث میں رات کو دیر تک جاگنے کی ناپسندیدگی کا بار بار تذکرہ آیا, دینی معاملات کو پہلے سے ہی مستثنا رکھا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تدارس علم اگر ہو, مطالعہ ہو, پڑھنا پڑھانا ہو, اسی طریقے سے تہجد ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, نوافل ہے, اس کا تو پہلے سے ہی استثناء رکھا گیا ہے کہ اس کی اجازت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کبھی کبھار کسی وقت کوئی تقریب, کوئی ضرورت, کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے, کوئی ایسا کوئی لٹھ مارنے والا سلسلہ نہیں ہے. جو اصل نقطہ ہے جس پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے دو باتیں. بزنس اور تجارت ہمیں رات کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے, پہلا نقطہ. صحیح. دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو دعوت طعام, یہ جو ریسٹورنٹ اور یہ جو شادیوں کا جو معاملہ ہے, اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم دن میں منتقل کریں, اور اگر رات میں کرتے ہیں تو بعض اوقات حکومتیں جو ٹائم پیریڈ لگاتی ہیں اس پر پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ, مثلا 9 بجے تک پابندی ہے, 10 بجے تک پابندی ہے بس, لیکن پھر اس میں یہ نہ ہو کہ فلیکسیبلٹی نہ رکھی جائے, کیونکہ اگر آپ نے شادی حال والوں نے فلیکسیبلٹی رکھی تو پھر وہ ایک سلسلہ مسلسل چلا جائے گا. میں اس موقع پر وفاقی کابینہ کا, جو موجودہ وفاقی کابینہ ہے, جو فیصلہ ہے کہ رات کو جلدی سارے کے سارے شاپنگ سینٹرز, مالز, مارکیٹیں بند کی جائیں گی, اور وہ ترغیب دے رہے ہیں, اس کی تحسین کروں گا. چاہے وہ پچھلی حکومت میں بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کیے تھے, بہت اچھی بات ہے, اور میرے علم کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ اچھی عادات ہیں, یہ اچھی باتیں, آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اس معاملے کی تحسین ہونی چاہیے. اور میں یہ بات کہوں کہ دیکھیں, کلچر بھی اسی وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب ریاست کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی ہو, تو حکومت اور ریاست بھی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کرے. دوسری اہم بات, ہماری ساری کمپین اس وقت ناکام ہو جائے گی جب کچھ لوگ کریں اور کچھ لوگ نہ کریں. بات یہ کہ سب لوگ آئیں نا. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ, کراچی کے اندر ایک مشہور پیر صاحب تھے, انہوں نے اپنے مریدوں کو ایک مرتبہ حکم دیا, صدر کے اندر میرے جتنے مریدین, دکاندار, بزنس مین, تاجر برادری ہیں, صبح 8 بجے وہ دکان کھولیں گے اور مغرب کے پہلے پہلے وہ دکانیں بند کر دیں گے. اب پیر صاحب کا آرڈر, مریدین اگلے دن صبح گئے. 2 دن کے بعد مجلس کے اندر پیر صاحب نے ان سے کارگزاری لی. انہوں نے کہا حضرت جی آپ کا حکم تھا, ہم تو روزانہ 11-12 بجے سے پہلے صدر کھلتا نہیں تھا, ہم آپ کے حکم کے مطابق 8 بجے وہاں چلے گئے. تو انہوں نے چند جانوروں کے نام لیے, فلاں فلاں بلیاں, کتے, وہ ہماری دکانوں کے آگے گھوم رہے تھے, اور مزاحیہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ وہ کتے زبان حال سے دیکھ کر ہمیں کہہ رہے تھے خیریت تو ہے, کیا ہوا, کیا ہو گیا, آج تو یہ ہمارا ٹائم ہے, تم اتنے جلدی کیوں آ گئے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ لطیفے کی بات نہیں ہے, کچھ تاجر جا کر دکانیں کھول لیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لوگوں کو بھی پتا ہے صدر 12 بجے سے پہلے نہیں کھلتا, اور عام دکانداروں کو بھی پتا ہے, مارکیٹوں کو بھی پتا ہے, بات ساری آپ نے کر دی ہے, کسٹمر اور گاہکوں کو پتا ہے, لہذا سب عمل کریں تب فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے اس میں دلچسپی میں نے لی.